بسم اللہ الرحمن الرحیم وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ تعالی علیکم صیاما تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ انعام ہے، احسان ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی برکات، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی رضوان کو تلاش کرنے، نیکیوں کی جستجو کے لیے یہاں سارے اکٹھے ہیں۔ لیکن یہاں اکٹھے بیٹھنے کا مقصد کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو سن لیا جائے، پیغمبر انقلاب کے فرامین کو سنا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ گیا، اللہ رب العالمین نے اس میں روزے فرض کر دیے، جنتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا گیا، اور مومنین مسلمانوں اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت کی جائے اس اکیلی رات کی عبادت اس سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ اور جو شخص ان تمام انعامات کے باوجود اس میں محروم رہ گیا، وہ اللہ رب العالمین کی رضوان کو تلاش کرنے میں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں، جنت کو اپنے نام لکھوانے میں، تو یقیناً وہی شخص ناکام ہے، وہی شخص محروم ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس میں روزے رکھو گے تو پرہیزگاری ملے گی، تقویٰ ملے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام انعامات بتا رہے ہیں کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس میں جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، شیاطین کو بھی جکڑ لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کون ایسا شخص ہے جو محروم رہے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو اس کے اندر برکات کو نہیں سمیٹ پائے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو اتنی نعمتیں، اتنی برکات، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اترتی ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ہر دن، ہر رات، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں
اگر ہم ایک نیکی کریں تو وہ 7 یا 700 گنا بڑھا کر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر ہم فرض ادا کریں تو اس کو 700 گنا فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک نفل پڑھیں تو اس کا ایک فرض کے برابر ثواب ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے، یہ کون شخص ہے اس میں جو پھر بھی محروم رہیں گے؟ من حرم خیرہا فقد حرم، کون ایسا شخص ہو سکتا ہے، کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ وہ محروم رہ جائے گا، وہ حرمت اس کے اوپر نیکیوں سے محروم رہے گا، وہ جنت سے محروم رہے گا، اپنے رب کو راضی کرنے سے محروم رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے اور اپنی عادت کے خلاف منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر رکھا، آمین کہا، تیسری پر رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ اس سے پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے؟ تو ان میں ایک چیز ایسی بھی تھی کہ جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور وہ ماہ رمضان کی برکات کو نہ سمیٹ سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی اس بد دعا پہ کہ اللہ رب العالمین اس پر لعنت کرے، تو میرے پاک پیغمبر نے اس پر آمین کہا۔ حضرات، میں صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتا ہوں، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق نماز کو بھی ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی کرتا ہوں، عام دنوں کی نسبت رمضان میں افطاریاں بھی کرواتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے محروم رکھے گی؟ حضرات آئیے اس کے بارے میں چند منٹوں کے اندر ہم سن لیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیابی، کامرانی اسی شخص کا مقدر بنے گی جس نے پہلے اپنا تزکیہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے اندر گناہوں کی عادات کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کو چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کو چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو تطہیر بخش بنایا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک برتن کے اندر کھانا تیار کریں، کھانا تیار کرنے کے بعد اس میں سے جتنا ضرورت ہے استعمال کر لیں اور باقی کھانا اسی برتن کے اندر خراب ہو جائے۔ اگلے دن یا جب کبھی ضرورت پڑے کھانا پکانے کی، آپ اس کے اندر بہترین گوشت ڈالیں، بہترین آئل ڈالیں اور اچھا کک بلائیں جو اس کھانے کو تیار کرے۔ لیکن حضرات، اس کے اندر جو پہلا کھانا بدبو دے چکا ہے اس کو اگر نہ نکالا جائے، جتنا مرضی اچھا کک ہو اور جتنے اچھے مرضی لوازمات ہو، وہ کھانا پک کے اچھا تیار نہیں ہو سکتا۔ اس دل کے اندر اگر گناہ موجود رہے، اس دل کے اندر اگر کینہ موجود رہا، اس دل کے اندر اگر بغض موجود رہا، اس دل کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں رہیں، اگر اس دل میں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی ہم نے خود کو عادت نہ ڈالی، تو پھر جتنی مرضی نیکیاں کی جائیں، جب ہمارے اندر غلاظتیں باہر نہیں نکلیں گی، جب ہمارے اندر نجاستیں باہر نہیں نکلیں گی، جب ہمارے سر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جھکنے سے باز نہیں آئے، ہمارے عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں بنیں گے، جب میرا جینا اور مرنا اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، جب میرے گھر کا، میرے بازار کا، میرے محلے کا، میرے ملک کا آئین اور دستور قرآن مجید نہیں ہوگا، جب میری اولاد کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق نہیں ہوگی، جب میری عبادات، میری تجارت، میری سیاست، میری معاشرت، میرے دنیا میں روزمرہ کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، جب میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کروں گا، تو پھر من حرم خیرہا فقد حرم۔ پھر اس رمضان کی برکات، رمضان ہو، قربانیاں ہو، دنیا میں روزانہ جتنی مرضی خیرات کی جائے، جتنے مرضی صدقات کیے جائیں، حضرات ضروری ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابقت اختیار کریں۔ جیسے ہمیں کہا گیا ہے ہم اسی طرح قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اب عمل کس طرح کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
جہاں ہمیں تزکیہ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں یہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنی دل کی خواہشات کو مانا اور اس بات کو ذہن میں رکھا کہ یہ دنیا ہے، اس میں جس طرح دل کرتا ہے جیا جائے، اگلی زندگی کا کیا پتہ ہمیں کیسے زندگی ملے گی، حضرات پھر کامیابی اور کامرانی ہم سے دور چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح یافتہ ہوگے مومن، کامیاب اور کامران ہوگے مومن، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کو اپنا آئین اور دستور ماننے والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے ڈر کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں سے ریاکاری کو باہر نکال دیتے ہیں، وہ اپنی نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مالک میرا وجود بھی آپ کا دیا ہوا ہے، مالک میری جان بھی آپ کی دی ہوئی ہے، مالک یہ میرا سر بھی آپ کا دیا ہوا ہے، یہ سر آپ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جھک نہیں سکتا۔ حضرات ہم سب کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہمیں عزت ملے، ہمیں وقار ملے، ہمیں مقام ملے، ہماری اولاد ہماری عزت کرے، ہمارے شاگرد ہماری عزت کریں، ہمارے خاندان میں ہماری عزت ہو، ہمارے اہل محلہ میں ہماری عزت ہو، ہمارے ملک میں ہماری عزت ہو۔ حضرات حقیقی عزت اس شخص کی ہے جس کی اللہ رب العالمین کے ہاں عزت ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین جبریل امین کو کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی اس بندے سے پیار کریں۔ اگر وہ اپنے عمل کے اندر استقامت کو اختیار کرتا ہے، مستقل بنیادوں پہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جبریل میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، آسمان والوں کو کہو وہ بھی اس سے پیار کریں۔ جب وہ بندہ اپنے رب کی بندگی میں اور زیادہ گریہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اعلان کرواتے ہیں جبریل اعلان کیجئے اللہ رب العالمین اس سے پیار کرتے ہیں، آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں، او زمین والوں، او زمین میں رہنے والوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ چنانچہ پھر اس بندے کی عزت، اس کا مقام معاشرے کے اندر بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو حضرات کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ میرا ڈر، میرا خشوع، میرا رونا، میری گریہ زاری میری نمازوں میں میرے اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، میں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کروں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کامیاب اور کامران لوگوں کی نشانیوں میں بتاتے ہیں کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول گوئی سے اعراض کرتے ہیں، کسی کو طعنہ زنی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق اس طرح کا نہیں کرتے کہ کسی کی تضحیک ہو، کسی کو برا لگے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا ثابت کرنے کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے، اس کے عیوب لوگوں میں بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کی توہین کرتا ہے، مسلمان کلمہ گو کی عزت آبرو کا خیال نہیں کرتا، لوگوں کے اندر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات ہم سب قرآن مجید کے طالب علم ہیں، ہم قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، ہم پورا دن قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں، آپ سارے قرآن و سنت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ہمارے اندر کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے قرآن سننے والا بنایا، کسی کو اللہ نے قرآن سنانے والا بنایا۔ حقیقت میں ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم سب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم سب نے صحابہ کرام کے نقشے کے مطابق
मुताबिक नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगियाँ गुजारनी है। हम सब ने अपना आइन, अपना कानून कुरान मजीद को मानना है, कुरान मजीद को पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी तालीमात को अपने घर में, अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने अजीज़ व अकारब में, अपने बच्चों में, अपनी बिरादरी में कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम करने के लिए कोशिश करनी है। और कितनी अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाएं, तो फिर उन कामयाब और कामरान लोगों में शामिल हो जाएंगे, ना कि हमारा बच्चा गली में खड़ा होके, बाज़ार में खड़ा होके लग़वियात बके, गाली गलोच करे, लोगों का दिल दुखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कामयाब और कामरान लोग वो हैं, सबसे पहले अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और फिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माल दे देता है उसके साथ चिमट नहीं जाते, उस माल को रिश्तेदारियाँ बिरादरी को कुर्बान नहीं कर देते, बल्कि तो वो माल पाक करते हैं, उस माल के अंदर से गुराबा का हिस्सा देते हैं, अपने नफ्स का भी तज़किया करते हैं, अपना भी मुहासबा करते हैं, अपने अंदर से भी मैल कुचैल को निकालते हैं, अपने अंदर से भी हसद, कीना और बुग़्ज़ को निकाल के बाहर फेंकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं कि मालिक हमारी इन नेकियों को, हमारी काविशों को कबूल और मंजूर फरमा। और हज़रात साथ वो अपने मालों का भी तज़किया करते हैं, अपने मालों को भी तत्हीर बख्श बनाते हैं, अपने मालों को भी पकीज़ा बनाते हैं, अपने मालों में से भी गुराबा का हिस्सा निकालते हैं, मसाकीन का हिस्सा निकालते हैं। और मेरे भाई, आज हमारा तरीक़ाकार ये है, हम लाखों की तादाद में हज़ारों रुपए, और हमारे बड़े लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़्यादा माल दिया है, वो करोड़ों रुपया इस माह रमज़ान में ख़र्च करते हैं, लोगों के ऊपर लगाते हैं। लेकिन हम साथ थोड़ी सी गलती करते हैं, जो हमसे सदा लेके आता है अल्लाह के नाम की, हम पहले उसके अंदर से नक्स निकालते हैं। अच्छा भला है, तेरे पाँव चलते हैं, तेरे हाथ चलते हैं, पहले हम उसकी तौहीन करते हैं और उसके बाद उसको दिया जाता है। और अगर हम किसी को दे दें, उसके साथ फ़ोटो शूट करके उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक को दिखाया जाता है और उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, ये कुरान और सुन्नत का कोई तरीका नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह रमज़ान में तूफ़ान से, एक आंधी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी में, बरक रफ्तारी में खर्च करते थे, सखावत करते थे, लेकिन मेरे पैगम्बर किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, मेरे पैगम्बर किसी की तौहीन नहीं किया करते थे। हज़रात, आज हमें भी ज़रूरत है वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और फिर पकीज़ा लोगों की, कामयाब लोगों की, माह रमज़ान में बरक़ात समेटने वाले लोगों की, रब्बुल आलमीन के इस महीने में रोज़े रख के अपने नफ्सों का मुहासबा करके, इन लोगों की ये निशानी है कि ये अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले हैं, ये दूसरों की इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले हैं। ये किसी की माँ, बहन, बेटी के ऊपर नज़रें नहीं गाड़ते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुशू खुजू को इख्तियार करते हुए, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये तो अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले हैं, ये दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले हैं। हज़रात, मोमिन तो ये हुआ करता है कि अगर सिंध से एक ख़त जाए तो हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर क़यादत मक्का से सिंध के अंदर राजा दहर के साथ लड़ने के लिए फ़ौजों को रवाना कर दे। आज हम मुसलमान हैं कि अगर हमारी मुसलमान माएँ, बहनें, बेटियाँ बाज़ारों में चलें तो उनका बाज़ारों में चलना फिरना मुश्किल है। अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो उनका तालीम को हासिल करना मुश्किल है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुरान को सीखने के लिए वो सर से लेके पाँव तक बाहजाब निकलती हैं तो उनको हजाब के अंदर ताने दिए जाते हैं। हज़रात, अगर फ़लस्तीन के अंदर मेरी माँओं, बहनों, बेटियों के अंदर, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों पे बम बरूद को गिराया जाता है तो मेरी आंख से आंसू नहीं निकलता। मेरे हाथ जो दुआओं के लिए उठते हैं उनके लिए हम दुआएं नहीं करते। अगर कश्मीर के अंदर बहन बेटियों की इज़्ज़तों को तार तार किया जाए तो हज़रात, मेरी गमी और खुशियों में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने मुल्क के अंदर खुशी से, आज़ादी से जी रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? हज़रात, मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होता है। बताइए,
میں بھی ادھر موجود ہوں، آپ بھی ادھر موجود ہیں، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنا گریبان دیکھوں، اپنے آپ کو دیکھ کے سوچوں کہ جب میرے کاروبار کے اندر کمی آتی ہے میں کتنی دعائیں کرتا ہوں، جب میری بیٹی بیٹا بیمار ہوتا ہے میں کتنی دعائیں کرتا ہوں، جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے میں کتنی دعائیں کرتا ہوں۔ میں نے فلسطین کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، میں نے برما کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، میں نے کشمیر کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ حضرات، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو میاں بیوی ایک دوسرے سے جتنی بھی ان کی ضرورتیں ہیں، نان نفقہ، مال و دولت، مرد کے ذمہ عورت کے حقوق، عورت کے ذمہ مرد کے حقوق۔ حضرات، اس راہ رمضان میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، اپنے خاوند کا خیال نہیں رکھتی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب روزہ رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کہ اس کی خیر و برکات سے جو محروم رہ گیا وہی محروم ہے۔ کیوں ہم نے محروم رہنا ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے خامندوں کی عزت کا خیال کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے عزت کا خیال رکھیں۔ وہ باہر سے آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خامد باہر سے آئے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھے، اس کا مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور خامد کے لیے بھی فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اور لوگوں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اور لوگوں دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا والطفہم باہلی، تم میں سے کامل ایمان والا شخص، کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی گفتگو نرم ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہاں، وہ اخلاق ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی ہوتی رہیں اور وہ دیکھتا رہے۔ اگر وہ نافرمانی ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ حضرات، لیکن اپنی بیویوں کے لیے نرم ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب اور کامران لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرتا ہے۔ حضرات، یہ سارے معاملات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم روزے رکھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ہم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم خود اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، ریاکاری سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے باہر نکال کے ایک ایسی زندگی، ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو حد سے تجاوز کریں گے، جو ان باتوں کو نہیں مانیں گے، وہ اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو خود حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ، اگر تمہیں کوئی امانت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی وعدے کی پاسداری کرنی پڑ جائے تو اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو۔ جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے ہے، تو جب پھر اسلام کو تمہاری ضرورت پڑے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو، میری طرف سے تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ملے گی، تو حضرات پھر میرے بھائی کی، میری بہن کی عزت اور آبرو میرے سے محفوظ ہونی چاہیے۔ جب ہمیں اپنے ملک کے اقتدار سونپنے کی بات آئے تو پھر ہمیں اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج میں نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ پیار کروں گا، لیکن جب ہم باری آئی ہے تو پارٹی بازی سے باہر نکل کے ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اللہ رب العالمین کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں، یہی لوگ حقیقی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں، اللہ کے رضوان کے وارث ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہمارے آقا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دیدار کے وارث ہیں، یہ لوگ جنتوں کے وارث ہیں، یہ لوگ جنتوں میں صحابہ کرام کے دیدار کے وارث ہیں، یہ لوگ اولیاء کے دیدار کے وارث ہیں، یہ لوگ جنتوں میں اللہ رب العالمین کے انعامات حاصل کرنے کے وارث ہیں۔ حضرات، آج ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس بات کا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کے، گناہوں کی دلدل سے باہر نکال کے اس ماہ رمضان میں خیر و برکات کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگیاں گزارنی ہے، اللہ کی جنتوں کے وارث بننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔